سر اگر ہمارا اسٹڈی میں فوکس نہیں ہے تو کیا کرنے سے فوکس ہو جائے گا؟ اچھا، ان کا کوشچن یہ ہے کہ ان کا پڑھائی کے اوپر فوکس اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کا نہ ہو یا پڑھنے کا دل نہ کر رہا ہو تو وہ کیا کرے. ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کا پڑھائی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا نا کہ آپ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تب تک آپ کا دل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ مسافر اور آوارہ گرد کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ منزل کا ہوتا ہے. جو آوارہ گرد ہوتا ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ گھومتا رہتا ہے. لیکن جو مسافر ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے. جب اس کی کوئی منزل ہے، اس نے کہیں پہ پہنچنا ہے، تو وہ رستے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ غیر ضروری چیزوں میں نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ کا کوئی مقصد ہے نا، وہ آپ کا جتنا بڑا ہوگا، آپ کے رستے میں جو ہرڈلز آئیں گے وہ آپ کو چھوٹی لگیں گے. لیکن اگر آپ کا مقصد ہی چھوٹا ہے نا اور پڑھائی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. آپ کبھی پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے. لیکن جب آپ کا کوئی ڈریم ہوتا ہے، کوئی خواب ہوتا ہے، تو دین آپ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا آپ سامنا کرتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، آپ لگے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنی مرضی مشکلات ہوں میں نے ایک نہ ایک دن پہنچ جانا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی ہے کہ اگر آپ کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو پہلا جو کام کرنا ہے کہ آپ مقصد بنائیں کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے، پڑھائی کوئی کامیابی نہیں ہے، لیکن کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی پڑھائی سے آپ ڈاکٹر بنیں گے، اسی پڑھائی سے آپ انجینئر بنیں گے، اسی پڑھائی سے آپ کیا کریں گے، آرمی آفیسر بنیں گے. جب آپ کے مائنڈ میں اس طرح کے ڈریمز ہوں گے، جب آپ خواب دیکھیں گے. وہ بڑا اچھا شعر ہے نا کہ میں اس کا شمار زندوں میں کیا کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور خواب سوچتا بھی نہیں. جس انسان کی زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے نا، وہ ڈیڈ ہے. لیکن جس انسان کی زندگی میں خواب ہیں، ڈریم ہے، وہ پھر لگا رہتا ہے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا جو فوکس ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیپ نمبر 1 ہے کہ آپ انٹرسٹ ڈیولپ کریں. آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ کا اگر اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ انٹرسٹ ڈیولپ کریں. آپ اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں. اصل میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سبجیکٹ مشکل نہیں ہوتا، اصل میں پڑھانے والا اس انداز سے پڑھاتا ہے کہ بچے کو وہ سبجیکٹ مشکل لگتا ہے. آپ وہی سبجیکٹ کسی دوسرے ٹیچر کے پاس پڑھیں جو دل سے پڑھاتا ہو، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اس سبجیکٹ کے بارے میں نا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کریں، انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع کریں، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ ڈیولپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں نالج جو ہے وہ اکٹھا کریں، اپنا نالج انکریز کریں اس سبجیکٹ کے بارے میں. کیونکہ جو نالج ہوتے ہیں نا، نالج از پاور. علم کیا ہے جی؟ طاقت ہے. جیسے جیسے آپ کا نالج بڑھتا جاتا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور تیسری جو چیز ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں. جتنی زیادہ آپ اس سبجیکٹ کی پریکٹس کریں گے، وہ چیز اتنی آسان ہونا شروع ہو جائے گی اور اتنا آپ کا دل کرے گا. کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ انسان کو جو کام مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس پہ فوکس بھی نہیں جاتا. لیکن انسان کو جو چیز آسان لگتی ہے اس کو دل کرتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ پریکٹس کریں گے. کیوں؟ پریکٹس اینڈ پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کی اس کے اوپر، اس کام کے اوپر گرپ آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی بڑے انسان کو دیکھ لیں، کسی سکسیس سٹوری کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے اس کی انتھک محنت، اس کی سٹرگل اور اس کی پریکٹس ملے گی. آپ محمد علی قلعے کا دیکھیں کہ آپ کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں تو چھوٹی چھوٹی کلپس ملیں گے، 2-3 منٹ کے. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ محمد علی قلعے ایک میچ سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے ہی میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو محمد علی قلعے جو ہے وہ ایک پنچ لگاتا ہے اور اس کا جو سامنے کا اپوننٹ ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. ایک صحابی آتا ہے، وہ اسے سوال کرتا ہے کہ محمد علی قلعے، آج جو تمہیں پرائز ملا ہے وہ لاکھوں ڈالر کے حساب سے ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ کسی کو ایک پنچ لگائیں اور آپ کو اتنے ڈالرز ملیں؟ تو وہ آگے سے ایک بات کہتا ہے کہ یہ جو پنچ ہے، اس پنچ کو بناتے ہوئے مجھے 21 سال لگے ہیں. اب یہ پنچ کسی کو چھوتا ہے تو بندہ گر جاتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو پریکٹس مانگتی ہیں. آپ نے جب کوشش کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں.